بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قریب من المحسنین. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے خود ارشاد فرمایا: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں بندوں کے لیے کامیابی، سکون اور نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرے، لیکن یہ رحمت کن اعمال اور کن صفات کی بنا پر ملتی ہے؟ قرآن اور حدیث اس بارے میں واضح رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان لوگوں پر نازل فرماتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے: ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم ہدایت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے، سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، زکوٰۃ دل کو پاک کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی رحمت کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، حدیث میں ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کرنا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ذکر الہی دلوں کو زندہ کرتا ہے اور رحمت کو نازل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا عظیم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کے عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال کو پسند فرماتا ہے اور ان کے ذریعے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 حصے اپنے پاس آخرت کے لیے محفوظ رکھے ہیں۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایمان، تقوی، توبہ، نماز، زکوٰۃ، ذکر الہی، درود شریف، صبر، صلہ رحمی اور مخلوق خدا پر رحم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور نیک اعمال اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے وسیع رحمت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔